نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 سے 141 تک انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارا پہلا پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے مکمل ہو جائے گا۔ ان تمام بہنوں کو میری طرف سے مبارکباد جو پچھلے سال سے اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہوئیں، اور اب انشاءاللہ تعالی یہ سفر جاری رہے گا۔ پارہ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، لیکن اب ہم جس طرح ٹو دی پوائنٹ میں بات کرتی ہوں، کیونکہ اس پہلے پارے کو مکمل کرنے میں ہمارا 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، تقریباً یہ 1.25 سال سے بھی زیادہ، تو یا یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 1.5 سال کے قریب۔ تو لیکن اس کی جو محنت ہے اور جس طرح ہم سلو لے کر چلے ہیں، چند آیات کو اور بہت تفصیل سے لفظوں کی پہچان، حروف مادہ، گرامر کی باتیں بھی بیچ میں ہوتی ہیں، تو اب انشاءاللہ تعالی پہلے پارے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اپنی سپیڈ تھوڑی بڑھائیں گے، اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان کے لیے یوٹیوب پر پچھلے پارے کی، پہلے پارے کی یہ ساری ریکارڈنگز اویلیبل ہیں۔ بیچ 2 بھی اس کا انشاءاللہ تعالی یہ 25 اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آپ ریویژن کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے بیچ میں یا لیٹ جوائن کیا ہے، یا ویسے ہی اگر آپ نے شروع سے بھی کیا، پکا کرنا چاہ رہے ہیں اور کانسیپٹس اپنے اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، ریویژن کرنا چاہتے ہیں، تکرار کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ بیچ 2 جوائن کر سکتے ہیں۔ تو باقی ہمارا جو اب یہ پیٹرن چل رہا ہے اسی کے ساتھ یہ چلتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ مختصر ہم نے دیکھا تھا اللہ کا رنگ کیا مراد ہے اس سے، مختصر ساتھ پھر میں، کیونکہ آیت مبارکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ذہن میں یہ رکھیے گا، اس آیت کی جو بیک گراؤنڈ میں نے بتائی تھی وہ میں پھر شیئر کرتی ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کس طرح کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح دنیاوی رنگ کو خود پہ ڈال لینے سے انہیں لگتا تھا کہ اب ہم اپنے مذہب کے رنگ میں رنگ گئے۔ یہ جو اللہ کا رنگ ہوتا ہے یہ کوئی بائی برتھ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، کوئی اسے لے کر، ضروری نہیں ہے کہ لے کر اسے کوئی اس طرح سے پیدا ہو، یہ آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اس رنگ میں رنگنا ہوتا ہے، اس میں محنت کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک بار اگر، ایک تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جی اب میں رنگ ہی گئی، اور اگر کسی حد تک ہوتا بھی ہے تو یہ لائف لانگ سٹرگل ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ پھر اللہ کا رنگ کیا ہے؟ صرف ظاہری نہیں، صرف باطنی نہیں، دونوں کا کمبینیشن ہوگا، اور خاص طور پہ باطنی ڈیفینیٹلی میٹرز۔ اب ظاہری یہ نہیں کہ میں نے چند کوئی درس قرآن اٹینڈ کیے، کوئی کلاس اٹینڈ کی، یا میں کورس سٹارٹ کر دیا، اب ظاہری طور پر چینج تو آتا ہے، لیکن اصل چینج یہ ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے، اور اندر سے جب باہر تبدیل ہوگا تو وہ پرماننٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر صرف ظاہری تبدیلی ہے، میں نے چند کلاسز لی، اٹینڈ کی، اور میں نے اچانک سے پردہ کرنا شروع کر دیا، میں نے اچانک سے کوئی ایسی تبدیلیاں آئیں، نمازیں فرض کے علاوہ نوافل بھی شامل ہو گئے، اشراق کے بھی شامل ہو گئی، تہجد بھی آ گئی،
جتنی پتہ چلتی گئی میں شامل کرتی گئی، روزے بھی آ گئے، لیکن چند ہفتوں یا مہینوں کے بعد پھر میں پہلے جیسی ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ چیز میرے اندر نہیں اتری ہے. تو یہ جو اللہ کا رنگ ہوتا ہے نا، یہ اندر اترتا ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، دعا کرنی پڑتی ہے. یہ دین کا رنگ ہے، اسلام کا رنگ ہے، یہ قرآن اور سنت کا رنگ ہے. پھر جب اس رنگ میں میں رنگوں گی، سب سے پہلے میرا انر بدلے گا، پھر میرا آؤٹر بدلے گا، پھر وہ ایسا بدلے گا کہ اس میں میری کوشش تو شامل رہے گی، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. پھر جب میں اس رنگ میں رنگوں گی تو پھر نہ میں کوئی پنجابی رہوں گی، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ پاکستانی، نہ انڈین. میں میں صرف مسلمان. اور ایسا پکا رنگ، ایسا خوبصورت رنگ کہ جسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں اور انہیں آپ کا فرقہ نہ پوچھنا پڑے، انہیں پتا ہو یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا رنگ ہے، یہ دین کا رنگ. اس رنگ میں رنگنے کے بعد اب نہ میں سنی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں مسلمان ہوں کیونکہ یہ دین اسلام کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے. اور اس رنگ میں رنگنا یہ ہوتا ہے کہ میں نظر آؤں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میرا ہر قول، میرا ہر فعل، میرا ہر عمل وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوا نظر آئے اور مجھے زبان سے بتانا نہ پڑے. تو مختصر سا میں دہرا دیتی ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہاں پر یہ جو پچھلی آیت مبارکہ 138 میں سبغاتن، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے رنگ. رنگ کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، کئی اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں. یہ لفظ یہاں پر لا کر یہود و نصارہ کے رویے پر آپ کہہ لیں کہ وہ رد کیا گیا ہے کہ جب تم کسی کو یہودی بناتے ہو تو اسے غسل دیتے ہو اور اسے یہ سمجھتے ہو کہ جس کو غسل دیا گیا اس پر ایک نیا رنگ چڑھ گیا جو یہودیت کا رنگ ہے، اور یہی رنگ جی اللہ کو پیارا ہے. لیکن یہ رنگ وہ ہے جسے صرف تم محسوس کر سکتے ہو، لیکن اس کا اثر یہودیت قبول کرنے والے پر دور دور تک نہیں ہوتا. اور نہ کوئی دوسرا شخص اس آدمی کو کسی دوسری شخصیت میں ڈھلتا ہوا محسوس کرتا ہے، بلکہ یہ صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جسے یہودیت کے نام سے اختیار کر رکھا ہے، جس کا زندگی کی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں. یا میں پھر بتا دوں، یہ اللہ کا رنگ ہے، دین اسلام کا رنگ ہے. یہ قرآن کے بغیر بھی نامکمل ہے، یہ سنت کے بغیر بھی نامکمل ہے. صرف خود کو عاشق رسول کہتی رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے پاس سے بھی نہ گزری تو یہ رنگ نہیں چڑھے گا. صرف قرآن مجید کو اوپر سے بس پڑھتی رہی، یا صرف تلفظ ٹھیک کرتی رہی، یا صرف حفظ کرتی رہی، نہ سمجھ کے پڑھا، نہ سنت پہ عمل کیا، تو بھی یہ رنگ پورا نہیں چڑھے گا. ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھیے. اب یہ عیسائی بھی اسی طرح کرتے تھے. وہ تو پیدا ہونے والے بچے کو رنگ دار پانی سے غسل دیتے تھے. آج بھی ان کی کچھ یہ رسمیں ہیں، اس کے نام مختلف رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. اور پھر جو عیسائی ہوتا تھا اسے بھی رنگ دار پانی سے، عام طور پہ زرد پانی ہوتا تھا، اسے نہلایا جاتا تھا. کہتے تھے اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. لیکن یہ رنگ بھی پیدا ہونے والے بچے یا عیسائیت قبول کرنے والے شخص کی شخصیت پر بالکل اثر نہیں کرتا تھا. اللہ کا جو رنگ ہے نا وہ ابدیت کا رنگ ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. نظر آئے کہ یہ انسان جو ہے، یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے احکامات کو فالو کر رہا ہے. کس طرح؟ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. تو یہود و نصارہ کو یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مذہب کے نام پر یہ جو تم کاروائیاں کر رہے ہو نا، یہ فارمیلٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. مذہبی فارمیلٹی، ریلیجیس فارمیلٹی. حقیقی تبدیلی جس کے نتیجے میں ایک بہتر انسان وجود میں آتا ہے، وہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ رنگین پانی کا رنگ نہ چڑھایا جائے، بلکہ اللہ کے رنگ میں دل اور دماغ کو رنگ دیا جائے. ظاہری شخصیت سے لے کر باطنی اور مانوی شخصیت تک صرف اور صرف اللہ کا رنگ چھلکتا ہوا محسوس ہو. یہ وہ رنگ ہے جس سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں ہے. یہ رنگ اصل میں ابدیت کا رنگ ہے. اور اسی لیے اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے؟
اس کا عربی میں کہتے ہیں کمال درجے کی عاجزی، محبت، خوف، اطاعت. تو یہ ایسا رنگ ہو پھر. بندے کا حقیقی رنگ بندگی ہے، اور بندگی کا تقاضا، اس کا تقاضا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دینا، دل کو اس کی محبت سے آباد کرنا، اور اپنی پوری شخصیت کو اس طرح اس کے دین میں ڈھال دینا کہ ہر دیکھنے والی نگاہ اس کی بندگی میں اللہ کی کبریائی اور اس کی حاکمیت کی چھاپ دیکھے. جی مجھے 1 منٹ دیجیے. جی تو یہ ہوتا ہے رنگ. ٹھیک ہے. اور اس کی ذات، بندے کی ذات اب اللہ کے دین کی امین ہو. اب بندے کی صلاحیتیں اللہ کو راضی کرنے میں صرف ہوں. بندے کو دنیا میں اقتدار ملے لیکن وہ اللہ کی حاکمیت کا خادم ہو. بندے کی روح اس کے عشق میں سرشار ہو. بندے کی عقل اللہ کے دین کے نور سے روشن ہو، اور اللہ کے دین کے راستے میں مر مٹنا اس کی بندگی کی معراج ہو. یہ ہو اس کا فوکس. یہ ہے اللہ کا دین اور اس کا رنگ، جسے اختیار کرنے سے وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جسے اختیار کرنے کی یہود و نصارہ کو دعوت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا پچھلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 138 کا مختصر سا، بہت مختصر. میں نے کہا نا میں سارا دن بھی لگی رہوں، سارا ہفتہ بھی لگی رہوں، سارا مہینہ بھی لگی رہوں، بلکہ یہی ساری زندگی، یہ جو ہے نا اللہ کا رنگ، یہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والا کام ہے. چند الفاظ میں، چند سلائیڈز میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے. مین فوکس آپ کو بتا دیا کہ آپ کا کیا ہونا چاہیے، کہتے کس کو ہے، اور آپ کا مقصد اب کیا ہونا چاہیے. آئیے جی آیت نمبر 139 سے شروع کرتے ہیں. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ روبینہ جمشید صاحبہ کا میسج میری آنکھوں کے نظروں کے سامنے آیا. ماشاءاللہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ بالکل شروع سے اس گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، اس کلاس سے جڑے ہوئے ہیں. آپ سب کو میری طرف سے خاص مبارکباد. آج ہمارا پہلا پارا مکمل ہونے جا رہا ہے الحمدللہ. دیر لگی مگر مجھے یہ لگتا ہے، مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر، آپ لوگوں کے ٹیسٹ دیکھ کر جو شروع سے ہمارے ساتھ ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ سلو سلو لے کر چلے ہیں لیکن صبر کا پھل ملا ہے. الحمدللہ. جو میرا دعویٰ نہیں تھا، میرا ایک خواہش تھی، میری ایک دعا تھی، میری ایک کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک پارا کچھ اس طرح سے کرواؤں کہ یہ عربک گرامر، الحمدللہ میرا بیسیکلی تعلق عربک گرامر سے ہی ہے. مجھے خوشی ہے ہوتی ہے اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن سب بہنوں کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے. تو اللہ نے ہی دل میں ڈالا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کہ ایک کچھ ایسا ہو کہ نہ اس میں گرامر کی کلاس ہو، نہ وہ پلگ اینڈ پلے کی ہو، وہ کچھ اور ہی ہو. تو وہ یہی تھی. شاید شروع میں میرا بھی پہلا ایکسپیرینس تھا، مجھے بتاتے ہوئے ایکسپلین کرتے ہوئے کہیں کہیں مجھے بھی دقت پیش آئی. بتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ لوگوں کو بھی مد نظر رکھنا تھا، آپ کا لیول بھی. تو کہیں کہیں آپ کے صبر کو بھی میں نے آزمایا ہوگا. مجھے بہت آسان کر کے بتانا نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس سفر میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. الحمدللہ الحمدللہ. میں بہت خوش ہوں کہ جو میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی، اور میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ ایک پارا اس طرح سے کر لیں گے تو جب آپ تلاوت کیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی، میں نہیں کہتی کہ پورا قرآن مجید آ جائے گا، یہ تو کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے، یہ تو میں کورس کرنے کے بعد میرا بھی دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ ایک کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب آپ جب باقی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، کوئی اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے سے گزرے گی تو تھوڑا سا اسم، فعل، حرف، لفظوں کی پہچان، فعل کی تفصیلات، ترجمہ کسی حد تک آپ سمجھ لیں گے. باقی تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ چلتا رہے گا یہ گروپ. باقی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اور ان ایپس کو اپنا جو ترجمہ ذہن میں آتا ہے اسے ریلیٹ کریں، چاہے چند آیات کی تلاوت کریں، لیکن دیکھیں کہ میں نے کیا سمجھا ہے. اور اس گروپ کو تو کنٹینیو کیجئے، لیکن اس طرح نہیں کنٹینیو کیجئے کہ بس میری طرف سے تو اجازت ہے، میرا تو یہ رول ہے کہ کسی کو گروپ سے ریموو نہیں کرنا ہے اس وجہ سے کہ وہ کلاس نہیں لے رہی ہیں، سبق نہیں سنا رہی ہیں، ٹیسٹ نہیں دے رہی ہیں. ناٹ ایٹ آل. یہ سب کے لیے کھلا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ فری ہے،
اللہ کے لیے مطلب ہے کہ یہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے. اس میں ہم جو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، میرا لنک بھی شیئر ہو رہا ہے، میری ریکارڈنگ بھی شیئر ہو رہی ہے، میں کچھ اس سے ریلیٹڈ شیئر کر رہی ہوں، تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ اللہ سے جوڑنا ہے آپ لوگوں کو. کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں یہ آئے کہ جی اس گروپ میں یہ ہو رہا ہے، تو آپ کا بھی دل کر آئے، آپ بھی کوشش کریں جو ابھی تک اس میں ایکٹیو نہیں ہوئی. اور ہر گروپ میں ایسا ہوتا ہے، جتنے گروپس ہیں ورلڈ وائڈ آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے ایسا ہی ہوتا ہے. شروع میں بہت اسٹوڈنٹس آتی ہیں، پہلی کلاس میں بہت تعداد ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، آخر میں وہی رہتے ہیں کہ جن میں خاص اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا اپنا اخلاص، اپنی کوشش، اپنی محنت شامل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلسل کلاس چھوڑ رہا ہے، کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی نواز دیں جو کہ پہلے دن سے ریگولر بھی ہے اور محنت بھی کر رہا ہے. یہ فرق ہوتا ہے، یہ میں نہیں فرق کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ فرق کرتے ہیں، اور فرق ہوتا ہے محنت کا. تو صرف طلب ہی نہیں رکھنی، اس طلب کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن مجید کہتا ہے. تو شروع کرتے ہیں جی. اور شروع کرنے سے پہلے ہینڈ ریز کیجئے جنہوں نے پچھلا سبق پورا ہفتہ ہر روز تکرار کی. ماشاءاللہ روبینہ جمشید صاحبہ، سابقون الاولون میں ہمیشہ کی طرح. ماشاءاللہ سلمہ خان صاحبہ، شاباش، بارک اللہ فیک، بہت اچھا. یہ میرے لیے نہیں کرنا کسی نے بھی. نجمہ فاطمہ صاحبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور خود کوشش کرنی ہے. باقی بھی کریں، پورا ہفتہ نہیں کر سکیں کوئی بات نہیں، لیکن ہر روز کرنے کی کوشش کریں. جتنی تکرار کریں گی اجر الگ سے ہے، فائدہ الگ سے ہے. آئیے جی، اب ہم چلتے ہیں آج کی آیات کی طرف. آیت نمبر 139. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم. کل کہہ دیجئے، قاف واو لام حروف مادہ فعل امر ہے. یہ ایک سے کہا جا رہا ہے، زیادہ سے کہا جائے تو قولو ہوتا ہے، تم سب کہہ دو. جی ماشاءاللہ بیٹی، آپ نے آج سے جوائن کیا ہے تو آپ چاہے مجھ سے پرسنل میں کانٹیکٹ کریں، نہیں تو میں آج گروپ میں نا بیچ 2 کا لنک دوبارہ سے شیئر کروں گی. 25 اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں اس کی شروع کی آیات میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ تفصیلات ہوا کرتی تھی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی کمی محسوس ہو. تو آیت نمبر بیسیکلی 28 29 سے ہم نے آنورڈز پھر اپنا یہ پیٹرن فکس کیا تھا. تو اس سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے، اگر کسی بہن کو تفسیر کا شوق ہے تو میں تفسیر کا جو قرآن ڈیلی ہمارا گروپ ہے اس کا بھی الحمدللہ بیچ 2 شروع ہو چکا ہے. تو اس کی میں بالکل پہلی آیت مبارکہ سے، وہ بھی جتنی ہم نے پڑھی ہوں گی، ہفتے میں ایک ہی ریکارڈنگ شیئر ہوگی، اس میں 2 آیات ہیں، 3 ہے. تو میں دوسرے گروپ کی تفسیر کی ریکارڈنگز بھی شیئر کروں گی. وہ کمپلسری نہیں ہوگا، وہ آپ کے شوق پر ہوگا، کیونکہ ہفتے میں ایک ہی ریکارڈنگ شیئر ہوگی. تو اس ریکارڈنگ کے پیچھے اگر آپ کچھ اور مواد دیکھ لیں، میری ریکارڈنگ سن لیں یا آپ کوئی ایپ دیکھ لیں، تو آپ کا ہی فائدہ ہے. یہ آپ پر ہے. دیکھیں میں جو کر سکتی ہوں بس اتنا ہی کر سکتی ہوں. یہ بھی میں نہیں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اب اس میں یہ کوشش ہے جو میں پورے گروپ کے سامنے، فرض کریں یہ 1000 اسٹوڈنٹ، ان کے سامنے میں تو ایک ہی ٹیچر ہوں، میں سیم پیٹرن رکھ رہی ہوں. اب اس کو مزید فروٹفل کیسے بنانا ہے وہ آپ کی کوشش ہوگی. میری یہی کوشش ہے کہ میں کلاس لے رہی ہوں، ریکارڈنگ شیئر کر رہی ہوں، مہینے میں ایک ٹیسٹ لے رہی ہوں. ہماری کچھ ایڈمنز ہیں جو آپ سے سبق سن لیں گی. یہ ہماری کوشش ہے. یہ بیچ 2 میں اس سے بھی زیادہ سامنے آئے گی. ماشاءاللہ سینئر ایڈمنز ہوں گی جو آپ سے لیسن بھی سنیں گی، آپ کا ٹیسٹ بھی لیں گی. کہ میں صرف اس مین گروپ میں ہی لے پا رہی ہوں، اس کے علاوہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا. اس میں بھی صرف ایک آیت مبارکہ، بس مجھے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. باقی آپ دینا چاہتی ہیں تو ان ہماری ٹیچرز کو، ایڈمنز کو دیں، ٹیسٹ دیں، لیسن سنائیں. تو یہ آپ کی کوشش اسے، اس کو مزید فروٹفل بنائے گی انشاءاللہ تعالی. اور دعا کیا کریں، سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، خوب خوب دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو نفع بخش علم دیں. اچھا جی، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، ہوتی رہتی ہیں. اپنی میں اصل ٹاپک کی طرف آ جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے،
حمزہ ہے. خالی الف الف ہوتا ہے، وہ الف جس پر زیر زبر پیش ہوتی ہے اسے عربی میں حمزہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، استفہامیہ بولتے ہیں. تحاجون، ہا جیم جیم، یہ ہوتا ہے دو لوگوں کا کسی بات پر عام طور پر دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا، بحث کرنا. تو اچھا، یہ اس کو چونکہ تجوید سے پڑھنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، آپ نے تجوید کے ساتھ ہی تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا کرے. میں پڑھاتے ہوئے بعض دفعہ جلدی بھی پڑھ جاتی ہوں. تو ہا جونا، یہ ہا جیم جیم اور واو نون آخر میں آ رہا ہے. اب وہ نون الگ سے نظر نہیں آ رہا، وہ اگلی نا ضمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو واو نون آخر میں آ رہا ہے، اسم کے آخر میں بھی آتا ہے، فعل کے آخر میں بھی آتا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ شروع میں تا لگی ہوئی، علامت مضارع ہے، تو اس کا مطلب ہے فعل مضارع ہے. تم جھگڑا کرتے ہو، یہ واو جمع کی ہوتی ہے، تم سب جھگڑا کرتے ہو. یا لگی ہوتی تو وہ سب جھگڑا کرتے ہیں. بس اس واو نون کے ساتھ یا لگی ہوگی علامت مضارع یا تا، اور کچھ نہیں لگے گا. اور یہ واو نون فعل کی علامت ہوگی تو فعل میں مضارع کی ہوگی، ماضی کی نہیں ہوتی. یہ ماضی میں نہیں آتا. ماضی کے آخر میں کیا آتا ہے؟ لمبی تا، زبر والی، زیر والی، پیش والی، ساکن، نون الف نا، وہ ماضی کے آخر میں آتا ہے. کیا تم سب جھگڑا کرتے ہو؟ نا، اب یہاں پر نون الف نا آخر میں آ رہا ہے، فعل کے بعد میں آ رہا ہے، فعل مکمل ہو گیا ہے تو بعد میں نون الف نا آ رہا ہے، تو اب یہ مفعول بن کے آ رہا ہے. کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ فی اللہ، فی حرف اللہ، لفظ جلالہ اسم ہے اللہ کے بارے میں. وہوا واو، اور واو کئی طرح کی ہوتی ہے، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ ہوا ضمیر ہے. اچھا، آج میں ضمیر کا بھی چارٹ لے کر آئی ہوں جو شروع میں آپ سے شیئر کیا کرتی تھی. اگر ٹائم ملا تو آج شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، نہیں تو گروپ میں شیئر کر دوں گی. شروع میں کئی دن کئی ریکارڈنگ میں یہ آپ کو میں پڑھایا کرتی تھی، تو آپ دوبارہ سے ان ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں. واہوا، حالانکہ وہ، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. غائب کی ضمائر ہمیشہ دیکھنے ہوتے پیچھے کدھر جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف. حالانکہ وہ ربنا، یہ دونوں اسم ہے. وہ ہمارا رب ہے، وہ ربکم، اور تم سب کا رب ہے. اس میں نا ضمیر ہے، اور ادھر ربکم میں کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. ولنا، اور لانا، یہ زیر والا لام ہوتا ہے، لام جارہ، فور کے لیے، لیکن جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے. اور ہمارے لیے اعمالنا، یہ بھی دونوں اسم ہے، عمل کی جمع اعمال. اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ، اور ہم، نحنو بھی ضمیر ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے الگ سے آتی ہیں تو ہوا، ہما، ہم، انتم، نحنو. جب جڑ کے آتی ہیں تو ہوا کی شکل بن جاتی ہے ہو ضمیر، انتم کی بن جاتی ہے یہ کم، نحنو بن جاتا ہے نون الف نا. تو ہوتی سیم ہی ہے. تو جب یہ الگ آتی ہے تو اس طرح سے شکلیں ہوتی ہیں. میں آج دونوں چارٹ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. الگ انشاءاللہ تعالی الگ سے آتے ہیں تو کیا شکلیں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں تو کیا شکلیں ہوتی ہیں، وہ اب ایک نظر دیکھ لیجئے گا. تو اب یہ جو اعمالو نا میں نون الف نا ہے، یہ نحنو ہی ہے. نحنو الگ آ رہا ہے تو نحنو کسی کے ساتھ جڑ کے، اور یہ نحنو اسم کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، یہ فعل کے ساتھ بھی، حرف کے ساتھ بھی. لہو، اب یہ دیکھیں یہ ہو ضمیر میں ابھی بات کر رہی تھی نا، الگ سے آئے گا ہوا، جڑ کے آئے گا تو ہو. اور ہم اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. مخلصون، خا لام صاد. اب آخر میں واو نون آ رہا ہے، واو نون کے ساتھ شروع میں نہ علامت مضارع تا ہے نہ یا. اس کا مطلب ہے یہ فعل نہیں ہے، فعل مضارع نہیں ہے، یہ اسم ہے. ویسے بھی میم جو ہوتی ہے نا پیش والی، وہ اسم کی علامت ہوتی ہے عام طور پہ. مخلصون، مخلص ہونے والے، خالص ہونے والے، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. اچھا جی، اس آیت مبارکہ کے بارے میں نا کئی طرح سے تفاسیر بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے، پھر یہ آخری نبی عرب سے کیسے آ گئے؟ جی مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی، تو وہ کیا کہتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے، تو پھر آخری نبی عرب سے کیسے؟ اور پھر کہتے تھے ہمارا دین سب سے بہتر ہے اور تمام انبیاء کا دین ہے.
تو اس آیت مبارکہ میں ان کی تردید کی گئی ہے کہ ہمارا تمہارا سب کا رب ایک ہے اور ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں. پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، تو اللہ کے جو نوازشیں ہیں، لطف و کرم ہے، اس کے بس ہم حقدار ہیں. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے ویسا ہی ہمارا بھی ہے. وہ تو جس طرح کے کوئی شخص عمل کرے گا اس کے مطابق اس پر نوازشات کرے گا. اس لحاظ سے تو ہم تم سے بہتر ہیں کہ ہم صرف اس کی بندگی کرتے ہیں اور تم تو شرک بھی کیے جاتے ہو. اب تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ آئندہ اس کے یہ لطف و کرم کس پر ہوں گے. اور اس کی کئی اور طرح سے بھی تفاسیر آئی ہیں سامنے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو تم بات نہیں مانتے ہو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہو اور کچھ نبیوں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو، جس کو چاہو گے مانو گے، جس کو چاہو گے انکار کر دو گے. حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جن کا تمہاری کتابوں میں ذکر ہے وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کلیئر انسٹرکشنز تمہاری کتاب میں موجود تھی. ان کی علامات بھی بیان کی گئی کہ تمہیں پہچان میں غلطی نہ لگے. لیکن ان حقائق کے باوجود اگر تمہارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اصل جھگڑا ہمارے ساتھ پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے بارے میں ہے. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تم ایسا کر رہے ہو. کسی ایک نبی کا انکار سب کا انکار، اور بیسیکلی نبی کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. یا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا الگ خدا بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور جو اس نے حکم دیا وہ تو یہ سیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مختلف تفاصیر میں نے انتہائی مختصر آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اگلی یہ دوسرے پارے پر آپ جا رہے ہیں، تو اب آپ خود بھی ایپس ڈاؤن لوڈ کیا کریں، تفاسیر کو خود بھی ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا کریں. میں بھی الحمدللہ مجھے شوق ہے، میں کسی ایک اسکالر کا نہ پڑھتی ہوں نہ سنتی ہوں، میں ملٹیپل اسکالرس کا. اس کے بعد جو چیز مجھے سب سے اچھی جن کی لگتی ہے، بہتر لگتی ہے، بہتر سے مراد یہ ہے کہ آسان بھی لگتی ہے، ٹو دی پوائنٹ لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ کو سمجھ بھی آئے گی، فائدہ بھی ہوگا، تو وہ رائے ایک یا دو آپ کے سامنے پھر رکھ دیتے ہیں. اور دو بھی اس لیے رکھتی ہوں کہ آپ کا ذہن کھلے کہ انہوں نے بھی، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ پاسبل نہیں ہوتا اس کلاس میں، وہ آپ اپنے طور پر دیکھا کیجئے. چلیے جی، آیت نمبر 140 کی طرف بڑھتے ہیں. آیت نمبر 140. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا. ام یہ حرف ہے، یا اس کا کبھی معنی کیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں لیکن وہ گرامر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہاں پر اتنا ہی کافی ہے. جی آگے چلتے ہیں. یا تقولون، تقولون، قاف واو لام، قاف واو لام، یا آخر میں واو نون آ رہا ہے، شروع میں علامت مضارع تا ہے، تو تم کہتے ہو. یا ہوگی تو وہ کہتے ہیں. اور اس ام کا میں بتا دوں، بعض نے یا کے ساتھ ترجمہ کیا ہوتا ہے، بعض نے کیا کے ساتھ، اور دونوں ٹھیک ہے لیکن ان کی تفصیلات ہیں. بس اتنا ہی کہ آپ چلیں یا کے ساتھ کر لیں. یا تم کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ انا حرف ہے بے شک، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسباط، ان کا ابھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. یہ سین با تو یہ ہے، اور یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، سبتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی بھی میں نے آپ سے پچھلے جب یہ آیت میں آیا تو تفصیلات شیئر کی تھی. اب یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ اسباط اولاد یعقوب کو جو ان کے 12 قبائل تھے ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی میں نے اس کی ڈیٹیل پیچھے شیئر کی تھی. تو یہ سب کیا تھے؟ تم یہ کہتے ہو کہ یہ کانو، واو الف یہ جمع کی علامت ہے، یہ واو جو ہے، واو الف اب کس کس میں آتا ہے؟ واو الف جب آتا ہے تو یہ فعل ہی ہوگا. فعل ماضی کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، فعل امر کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، فعل نہیں کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، اور فعل امر اور فعل نہیں یہ بھی مضارع سے بنتے ہیں. یا چوتھی بات، یہ ایسے فعل مضارع کے آخر میں الف آ جائے گا جس کا نون کسی وجہ سے گر جاتا ہے. وہ ویسے تو فعل امر میں بھی گرتا ہے لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کے آنے سے فعل مضارع کا نون، فعل مضارع کا یاد رکھیں ماضی اور مضارع کے
جس طرح یہ ضمائر 14 طرح کے ہیں نا، ان کے 14 سیغے ہیں، ایسے فعل ماضی کے بھی 14 ہیں، فعل مضارع کے بھی 14 ہیں. کچھ ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے، تو ان کا نون پھر گر جاتا ہے، سب کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی نشانی ہے، وہ میں آپ سے الگ سے شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. تو یہ ماضی ہے. اب ان سب کا الگ الگ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی. ماضی ہوگا تو واو الف کے ساتھ پہلا حرف حرکت والا ہوگا. امر ہوگا تو واو الف کے ساتھ شروع میں خالی الف لگا ہوگا اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہوگا. لیکن میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا تو شروع میں لا کچھ اس طرح کا نہیں والا حرف آیا ہوگا. اچھا، اگر کسی کا نون ڈراپ ہوا ہے تو اس سے پہلے وہ لفظ آئے ہوں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا جی یہ آئے ہیں اور انہوں نے نون گرا دیا ہے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ لکھتی جایا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائیں گی. پھر کبھی گرامر کا کورس کا موقع ملا تو آپ کو بہت جلدی وہ کورس سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر نہیں بھی موقع ملتا تو آپ کو کے لیے یہ والا کورس کفایت کر جائے گا. کانو وہ سب تھے، ہودن او نصارا یہ دونوں اسم ہیں، اور یہودی تھے یا نصرانی تھے. کل کہہ دیجئے یہ حمزہ آ گیا. اب یہ حمزے کی شکل کبھی یہ والی ہوگی آدھی جو عین کی شکل ہوتی ہے، اور کبھی جو پیچھے الف گزرا ہے یہ الف جس پہ زیر زبر پیش ہوتی ہے، کبھی اس طرح سے اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں حمزہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے. کیا انتم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، اور انتم آئے گا تو اس طرح سے آئے گا، انتم کسی کے ساتھ جڑ کے آئے گا تو یہ ربکم کے ساتھ جو کم ضمیر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شکل بن جائے گی اس کی. کیا تم سب عالمو عین لام میم یہ خاص وزن پر ہے. افعلوا کا وزن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ کرنے والا یا کسی سے زیادہ. عالمو تو کیا تم جانتے ہو، سب سے زیادہ جانتے ہو یا تم زیادہ جانتے ہو. ام یا یہ ام ہے زیر ملانے کے لیے دی ہے. اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ واو حرف ہے اور من اسم ہے. کون بامانا، من کئی طرح کا ہے، یہاں پر بامانا کون. ازلمو یہ پھر عالمو کے وزن پر، افعلو کے وزن پر. سب سے بڑا ظالم کون، سب سے بڑا ظالم ہے. لیکن اس وزن کی ایک خاص بات ہوتی ہے، اس وزن کے بعد اگر من کا لفظ آئے نا حرف، تو پھر اس کا ترجمہ کریں گے اس سے بڑا ظالم. اب دو چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور کون اس سے بڑا ظالم ہے. یہ مم من میں من اور من کا کمبینیشن ہے. تو من جو کاتما یہ ماضی ہے، کاف تا میم وہ لفظ جس کے اوپر 3 زبر ہوتی ہیں وہ ماضی ہوتا ہے، فعل ماضی. جو جس نے چھپایا یا جو چھپائے، شہادتن شین ہا دال، اس کے کئی معنی ہیں. یہاں پر گواہی کے معنی میں اندہ ہو، اندہ بھی اسم ہے، شہادتن بھی اسم تھا، تنوین بھی آخر میں اور گول تا بھی، یہ 2 علامات آ رہی ہیں اسم کی. اندہ ہو اندہ اسم ہے، ہا ضمیر یہ بھی اسم ہے، واحد مذکر غائب کی. جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہے، کس کے پاس، اس من کے پاس، اس شخص کے پاس ہے. من اللہ اللہ کی طرف سے ہے. کیا تو اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے. ویسے تو اس کے ترجمے سے بھی سمجھ آ رہی ہے. یہ جو یہودیت تھی اور جو نصرانیت تھی، یہ اصل میں نہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا، یہ آپ کہہ لیں کہ ان کا یہ دین تھا یہودیت، اور نصرانیت نہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا، یہ اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق یہ اپنے پیغمبروں کے کئی عرصے کے بعد یہ وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے، ان کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا یہ یہودیت. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی لفظ نہیں تھا یہ نصرانیت. ٹھیک ہے، اب یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد، اسی طرح نصرانیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئی. یہود و نصارہ کے جو عالم تھے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. آگے سے یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے علیہ السلام، اور ان کی اولاد اس یہودیت اور نصرانیت سے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. مگر یہود و نصارہ کے ان علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی، پکی کر دی تھی کہ یہ تمام انبیاء یہود کے مطابق یہودی تھے، نصارہ کے مطابق نصرانی تھے.
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بددیانتی کو ظاہر فرمایا اور انہیں یہ کہا کہ وہ شہادت چھپا رہے ہیں، اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر نہ صرف یہ کہ انہیں شہادت چھپانے کا مجرم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہیں سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ اور یاد رکھیے یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ یہود و نصارہ کے اس فعل کی مثال، جیسے امت مسلمہ میں اگر کوئی یہ کہے، اپنی عوام کو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقہ حنفی یا فقہ شافی کے مطابق فیصلے فرماتے تھے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحم اللہ یہ بہت قابل احترام ہستیاں ہیں، لیکن نہ تو یہ نبی تھے، دوسرا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب وہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کوئی عالم ان کی بات اپنے فالوورز کو بتائے اور یہ ریئلائز کروائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے مطابق یہ کرتے تھے، تو یہ بھی اسی لسٹ میں آئے گا۔ یہ بہت آئی اوپنر قسم کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ یاد رکھیے یہ صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی، آج اگر ہم بھی ایسے کریں گے، آج اگر میرے سامنے حق آ جاتا ہے، سب سے پہلے تو میں خود اس پر عمل نہیں کرتی ہوں۔ فرض کریں کوئی حق آ جاتا ہے، قرآن اور سنت کی کسی بات پر میری نظر پڑتی ہے، سمپل اگر پردے کی کوئی بات آ جاتی ہے، یا کوئی ایسا عمل کرنا، کوئی ایسے فرائض ہیں، ایسی عبادات ہیں، بندوں کے حقوق ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا، یا مجھے اپنی بہت سی آسائشیں، اپنا بہت سارا یہ گھومنا پھرنا، پارٹیز اور نہ جانے یہ کمبائن فیملی گیدرنگ اور بہت کچھ مجھے چھوڑنا پڑے گا، مجھے مزاروں پہ جانا چھوڑنا پڑے گا، اور مجھے جو جہاں اتنے رونق میلے ہیں مجھے یہ سارے چھوڑنے پڑیں گے، تو میں اس کو اگر اگنور کر دیتی ہوں، خود بھی عمل نہیں کر رہی ہوں اور میں آگے بھی نہیں بتا رہی ہوں کہ یہ جی اصل بات تو یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، سنت سے یہ پتا چل رہا ہے، تو میں بھی اس لسٹ میں شامل ہوں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کی جگہ پر صحیح جگہ پر نہ رکھنا ظلم ہے۔ ہر چیز کا حق ہوتا ہے، جو اس کا حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے۔ اسی طرح اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کے بھی حق ہے۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کفر نہ کیا جائے، شرک نہ کیا جائے۔ بندوں کے حق یہ ہے کہ ان کے حقوق قرآن اور سنت کی روشنی میں پورے کیے جائے۔ اب جو چیز آپ کے سامنے آ جائے، آپ خود اس پر عمل نہ کریں تو بھی اس لسٹ میں شامل ہے، یا علماء دین یا کوئی بھی وہ آگے بجائے کہ قرآن اور سنت کی بات کرنے کے، وہ قدم قدم پر اپنا فرقہ فرقہ اور اپنے اماموں کو آگے رکھیں۔ دیکھیں امام قابل احترام ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اگر کوئی ان کے فالوورز وہ اپنے امام صاحب کو آگے لے کر آ رہے ہیں اور انہی کو، اور 100% کوئی صحیح نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا 100% صرف قرآن صحیح ہے، میری بات یاد رکھیے گا۔ اب کوئی اپنے امام صاحب کو اس طرح فالو کرتا ہے کہ ان کی 90% باتیں ٹھیک ہیں لیکن 10% ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ان کو پھر بھی فالو کیے جا رہا ہے کہ جی بس میں ان کو فالوور ہوں، میں تو انہیں کو کروں گا، میں دوسرے کو کیسے فالو کر سکتا ہوں؟ اچھا یہ تو ہم غلط ہیں ہی ہیں، میں اس وقت علماء کی بات کر رہی ہوں۔ وہ بھی اگر لوگوں کو، اور مدارس میں یہی ہو رہا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کئی بار ذکر کیا کہ مجھے عربی گرامر کے سلسلے میں، ویسے میرا مدارس سے ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ گرامر کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کئی مدارس کے شارٹ کورسز کرنے کا موقع ملا مجھے، کئی علماء دین سے اس طرح سے ان ٹچ میں ہوئی ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی تھی کہ جب ہم گرامر پڑھیں گے تو اس کے بعد یا اس کے دوران ہم قرآن پاک پہ آئیں گے، ہم انالیسس کریں گے، ہم یہ سیکھیں گے، ہم وہ سیکھیں گے۔ دیکھیے وہاں تو فرقے کی باتیں تھی، ان کا جو حلیہ تھا وہ بھی فرقے، اتنا شدید فرقہ اس پہ جھلک رہا ہے، ان کی باتیں، ان کی کلاس میں باتیں، ان کے اپنے اماموں کی باتیں، ان میں اپنے صرف سکولرز کی تفاسیر کی باتیں، تو یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی۔ تو یہ آپ بھی اپنی آنکھیں کھول کے کسی کو سنا کریں، کسی کو پڑھا کریں، بس قرآن اور سنت کو فالو کریں، اپنا اصول بنا لیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے تو یہی دو چیزوں کو فالو کیجئے، انہی پہ فخر کیجئے، مسلمان کہلوانے پر، نظر آنے پہ فخر کیجئے۔ تو یہ چیز سمجھیے کہ جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا اللہ کی طرف سے جو اس کو دی گئی ہے، یہاں پر خاص طور پہ علماء کا ذکر ہے، قرآن کچھ کہہ رہے اور کسی کا امام یا کسی کا کچھ فرقہ کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث صحیح حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے،
لیکن وہ اپنے فالو کیے چلے جا رہے ہیں. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ یہی صحیح نہ سمجھے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن فالو کیے جا رہے ہیں اندھا دھند. اور قرآن اور سنت سے بڑھ کر یہ اپنے فرقے کی باتیں کریں تو یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ چیزیں بہت احتیاط کا معاملہ ہے. آپ کو یہ یہی بتائیں گے کہ فرقہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ساری حدیث بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ 73 فرقوں والی حدیث بھی لائیں گے. کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی تفسیر ہی غلط بیان کرتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں، فرقے ہوں گے لیکن یہ اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ جو ان میں سے کوئی صحیح ہوگا، جماعت صحیح ہوگی جو قرآن پہ عمل کرے گی، جو صحابہ کرام کو فالو کرے گی. ٹھیک ہے، یہ سب یہ سب آپ کو کہیں گے کہ یہ لوگ جی یہ سب غلط ہے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ کوئی فرقہ ہونا نہیں چاہیے. مجھے بتائیں، قرآن پاک سے نکال کے دکھائیں. یہ جس حدیث کو لے کر آتے ہیں اس حدیث کی تو تفسیر بھی صحیح نہیں کرتے ہیں. آپ مجھے قرآن پاک سے نکال کے دکھائیں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی جی ایک فرقہ ہونا چاہیے اور ایک فرقہ ہوگا جو صحیح ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا. تو یہ ان چیزوں کو ریلیٹ کریں. آپ ریلیٹ تبھی کر سکیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا، نہیں تو یہ آپ کو بے وقوف بناتے رہیں گے. یہ کوئی بھی حدیث مبارکہ کا کچھ بھی آپ کو بتا جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حدیث کو بھی جاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، قرآن پاک کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے اور حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں. حدیث کو بہت سارے ترازوں میں پرکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو صحیح کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کو ہم فالو کریں گے. لیکن اس کی بھی آپ کو ایکسپلینیشن وہ نہیں ہوتی بعض دفعہ جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یکدم میں ایک حدیث پڑھتی ہوں، میرے ذہن میں کچھ اور نقشہ آتا ہے، جب میں اس کو ریسرچ کرتی ہوں تو پتا چلتا ہے یہ ایسے نہیں ہے. تو علم حاصل کیجئے، ٹھیک ہے، اور یہ فرقوں میں نہ پڑھیں. چلیں جی، آج کی الحمدللہ یہ آیات مبارکہ ہو گئی ہیں. اس کا مین میں نے یہی ہے پوائنٹ آپ سے شیئر کر دیا. اس کا آخری حصہ پھر بتا دیتی ہوں. باقی اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق یہ تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں یہ آئی ہے سامنے، اور عیسائیت بھی اسی طرح سے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بہت بعد کی یہ پیداوار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب، یہ جو علماء یہود و نصارہ تھے انہوں نے اپنی عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ سب نبی جو تھے یہ یا یہودی تھے یا نصرانی تھے. تو ایسا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کو اس بددیانتی کی وجہ سے شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑا ظالم قرار دیا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. حرف ہے اور ما کئی طرح کا ہوتا ہے. یہ ما بامانہ نہیں کہ ہے، نافیہ ہے. وہ ما نافیہ جس کے بعد با کا حرف آتا ہے اس میں زوردار نفی ہوتی ہے. اس کا ترجمہ ہرگز کے ساتھ کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ، اور ہرگز نہیں ہے اللہ، غافل، غین فعلام تنوین ہے تو اسم ہے نہیں. اما تعملون، اما ان اور ما کا کمبینیشن ہے. ان حرف ہے سے، ما بمانا جو، اس سے جو تعملون. تعملون جی تعملون. چلیں آپ بتائیں. آج مجھے بالکل موقع نہیں ملا، آج مجھے بہت کچھ آپ سے ان آیات کے متعلق شیئر کرنا تھا. شاباش. چلیے جی، یہ رمائشہ بیٹی نے لکھا ہے، مریم عباسی صاحبہ نے، ماشاءاللہ. ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے. فعل بھی بتائیں ساتھ مضارع بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. باقی سب بہنیں ان کے میسج سے اپنا میسج آپ یہ دیکھ لیں، میچ ہوتا ہے، ٹیلی کر لیجئے. آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ اسے ہرگز غافل نہیں ہے جسے جو تم عمل کرتے ہو. تعملون تم کرتے ہو، یعملون ہوتا تو وہ کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں. یا یوں بھی کر سکتے ہیں، اگر گرامر اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں، اس ماں کو اگر ماں مصدری آپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے. آج کی آخری آیت مبارکہ، آیت نمبر 141، یہ پہلے گزر چکی ہے، اسے میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں. سمپل آپ سے بس ترجمہ کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امتن، تلک واحد مؤنث کا یہ دور کا اشارہ ہے، وہ، لیکن اشارے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. یہ امتن، حمزہ میم میم، یہ تنوین ہے اور گولتا ہے، اسم ہے. امت، امت کئی معنی میں لفظ آتا ہے، یہاں پر امت کے معنی میں ہی ہے. وہ ایک امت تھی
اور یہ دوسری بار آ رہا ہے، یہ انہی آخری حصہ جو ہے سورۃ البقرہ کا کہ پہلے پارے کا، اس میں یہ دوسری بار یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے. قد خلت، قد یقیناً، تحقیق، خلط خا لام واؤ، لمبی تا لگی ہوئی ہے، ساکن ہے، فعل کی علامت ہے، فعل ماضی کی، اور لمبی تا کا مطلب ہے یہاں پر کہ یہ مونس ہے. اچھا جی، اچھا مونس بھی کئی طرح کے ہوں گے، مذکر بھی کئی طرح سے ہوں گے، ماضی میں بھی، مدارے میں بھی. تو میں سب کا الگ الگ بتایا کروں گی انشاءاللہ تعالی. بس اب فی الحال پہلے لیول پہ اتنا ہی کہ یہ مونس کون سی ہے جو غائب ہے، اور اگر کوئی حاضر ہو تو زیر کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح واحد یعنی کہ مونس بھی کئی طرح کی ہوگی، مذکر بھی کئی طرح کا ہوگا، ماضی میں بھی مدارے میں بھی کوئی واحد ہوگا، کوئی دو ہوں گے، کوئی جمع ہوں گے. تو ابھی میں صرف مونس مونس کر دیتی ہوں پہلے لیول پہ. سیکنڈ لیول پہ یہ بھی بتاؤں گی یہ غائب کی ہے، یہ حاضر کی ہے. تو ایسا ایسا خود ہی ضمائر بھی پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا، اب دیکھیں یہ لام کون سا ہے، بتائیں کون سا لام ہے. یہ کئی بار میں نے ذکر کیا، کون سا لام ہے، اس کا نام بتائیے. آگے ہا تو واحد مونس غائب کی ضمیر ہے اور امت کی طرف جا رہی ہے. لام کون سا ہے؟ ماشاء اللہ، شاباش رومائشہ بیٹی، شاباش روبیرہ جمشید صاحبہ، ماشاء اللہ. باقی سب ان سے میچ کر لیں. ایکسیلنٹ، ویری گڈ. زیر والا ہوتا ہے، یہاں پہ زبر والا آیا، اس کی وجہ آپ جانتے ہیں. وہ گزر گئی. اچھا جی، لہا اس کے لیے ہے، ما بمانا جو، جو کسبت، کاف سین با حروف مادہ ہے، پھر لمبی تا آ گئی. تو یہ فعل ہے، ماضی ہے، اور اس میں فاعل مونس ہے غائب. جو اس نے کمایا، کس نے کمایا؟ اس امت نے کمایا. والاکم، اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسب تم آ گیا، انتم مل کے آئے، کسی کے ساتھ جڑ کے آئے تو یہ شکل ہوتی ہے جو تم نے کمایا. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. ولا تسالونا، واو حرف ہے اور لام، لا بھی حرف ہے اور نہیں. تسالونا، تم سوال کیے جاؤ گے یا تم سے پوچھا جائے گا. سین حمزہ لام حروف مادہ ہے، اور یہ بھی فعل مضارع ہے. تم سے، یہ ہے جی فعل مضارع مجہول. تم سے پوچھا جائے گا، تم سوال کیے جاؤ گے، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اما اس چیز کے بارے میں جو کانو وہ تھے، یا معلوم. اب دیکھیں یا معلوم آ گیا، جو وہ کیا کرتے تھے. یہ آیت مبارکہ میں پہلے آپ سے جب پیچھے گزری ہے اس کے بارے میں بتا چکی ہوں. ان شارٹ یہ ہے اس میں اصل میں کہ نجات کا تعلق اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے. نجات چاہتے ہو تو ان انبیاء اور صالحین کی طرح خود عمل کرو. صرف ان کی نسبت سے یا ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. الحمدللہ، الحمدللہ. پہلا پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج مکمل ہوا. اگلی کلاس سے انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارہ شروع کریں گے. جاتے جاتے یہ کچھ آپ سے یہ ریوائز کر لیتے ہیں. اچھا جی، ضمائر تین طرح کے ہوتے ہیں. ضمیر کہتے ہیں اس لفظ کو جو کسی کے نام کی جگہ آتا ہے، یہ اسم ہوتا ہے. تین طرح کے ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے، جیسے میں اور ہم. سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے، جو حاضر ہے، سامنے ہے، جیسے اس وقت آپ ہیں، تم، آپ. تھرڈ پرسن جس کی بات ہو رہی ہے، جو غائب ہے، وہ، ان. ٹھیک ہے، تو اب میں فرسٹ پرسن سے شروع کر رہی ہوں. فرسٹ پرسن میں انا کا مطلب ہے میں، اور نحنو کا مطلب ہے ہم. ایک بات یاد رکھیے گا، اردو میں تو واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں بہت وسعت ہے، اس میں ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کی گنتی کو مثنیٰ، ٹھیک ہے، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. تو ضمائر میں بھی واحد بھی ہوں گے، مثنیٰ بھی، جمع بھی. مثنیٰ بھی قرآن مجید میں استعمال ہے، زیادہ واحد اور جمع کا ہے. اسی طرح فعل ماضی کے اندر بھی یہی ضمائر فاعل بنتے ہیں. تو یہی 14 سیغے ادھر ہیں، یہی 14 ماضی کے ہیں، یہی 14 مضارع کے ہیں. تو اب یہ فرسٹ پرسن میں بس انا اور نحنو ہوگا، میں اور ہم. اس میں کیا ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے بھی نحنو ہے، جمع کے لیے بھی. لیکن اب سیکنڈ پرسن دیکھتے ہیں. اس میں واحد کے لیے اگر مذکر کے الگ ہیں، مؤنث کے الگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں مذکر مؤنث سائڈ پہ دی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں مذکر کا انہوں نے واحد مثنیٰ جمع الگ دیا ہوا ہے، مؤنث کا واحد مثنیٰ جمع الگ دیا ہوا. تو مذکر کا انتا ہوتا ہے،
जमा का अंतुम, बीच वाला मैं छोड़ रही हूँ, मुअन्नस का अंती, जमा का अंतुन्ना, बस ये है असल में जमायर जब अलग आएंगे, जब जुड़ के आएंगे उनकी शक्ल भी अभी शेयर करती हूँ, पहले इसे समझ लीजिए। तीसरी कौन सी, थर्ड पर्सन, उसमें हुआ। अब इसमें मुजक्कर के अलग है, मुअन्नस के अलग है। मुजक्कर में पहले वाहिद का देख लें जी, मुजक्कर कोई वाहिद होगा तो हुआ, जमा होगा तो हुम। मुअन्नस में वाहिद होगी तो हिया, जमा होगी तो हुन्ना। ये हैं जी जमायर, अलग आएंगे तो ये हैं, चार्ट याद कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी मौका मिला ना, मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। अब यही हुआ, हुम, हिया, हुन्ना, ये जुड़ के आएंगे किसी इस्म फेल हर्फ के साथ, तो वो हुआ से हु बन जाएगा, हुम का हुम ही रहेगा। हिया से हा बन जाएगा, हुन्ना का वही रहेगा। अच्छा, अंता से का बन जाएगा, अंतुम से कुम बन जाएगा, अंती से की, अंतुन्ना से कुन्ना। और जो अना मैंने कहा था, अना मैं, उसमें जब किसी के साथ जुड़ के अना आएगा तो या मुतकल्लिम। और नहनु जो मैंने कहा था वो किसी के साथ जुड़ के आएगा तो ना। बस इतनी सी बात है। जब मैंने शुरू में बताया, हो सकता है आपको बहुत मुश्किल लगा, और फिर अब इतने वक्फे के बाद आज आपसे शेयर किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आई कोई बात नहीं, अभी क्या करें, आप रेगुलर रहें मेरे साथ, ये दूसरा पारा रेगुलरली स्टार्ट करें, सुनती जाए सुनती जाए सुनती जाए। इसी तरह जब जब मौका मिलेगा मैं यही चार्ट आपसे फिर शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो एक दफा ये वाला फिर से शेयर कर देती हूँ जो अलग से आता है। बस यही है जी, हुआ। ये आपने अगर कभी गर्दाने याद की हो स्कूलों में, तो ये तो फिर बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन गर्दानों के ही तो रोले हैं सारे। लोग इसलिए तो अरेबिक ग्रामर पढ़ते नहीं है जी, बहुत कुछ याद करना पड़ता है। देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कुछ चाहिए ना, प्रॉपर चाहिए, ज्यादा चाहिए, बेहतरीन चाहिए, तो मेहनत के बगैर नहीं मिलेगा। बस इतनी बात मेरी याद रखिएगा। तो ये जो हुआ है, मुजक्कर और वाहिद की जमीर है, और ये अलग से आएगी तो ये है, जुड़ के आएगी तो वो मैंने शक्ल अभी दिखाई थी। इसी तरह हम है, अंता मुजक्कर की और वाहिद की, जुड़ के आएगी तो काफ जबर वाली जमीर हो जाएगी। और अंतुम जो है, अच्छा इन्होंने, ये जुड़ के आई है ना, ठीक है, ये अंतुम ही होगी। और जब ये अलग आएगी तो ये कुम बन जाएगी। तो ये जब दोनों मैं इकट्ठे शेयर करूंगी ग्रुप में, तो आप दोनों को मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। नहीं तो आप यूं कीजिए, आप एक कर लें। जी बेटी, ये ग्रामर की क्लास तो नहीं है सच, उससे तो आसान है, लेकिन इसमें भी मेहनत की जरूरत है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप, मैं अभी लिंक शेयर करूंगी आज ग्रुप में, इंशाल्लाह ताला बैच 2 ज्वाइन कर लीजिए, शुरू से डे 1 से मेहनत करें, आपको चीजें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये आप यूं करें, सबसे पहले इसको याद कर लें, इस चार्ट को जो असल में ये जमायर है। इसके बाद दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही, आप उसे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने हुआ याद किया था। तो हुआ क्या है, वो मुजक्कर भी है, वो वाहिद भी है, तो हम इसे बोलते हैं वाहिद मुजक्कर गायब। हिया क्या है, मुजक्कर भी है, वाहिद भी है, मुअन्नस है, सॉरी मुजक्कर बोल रही हूँ, ये मुअन्नस भी है, वाहिद भी है। तो हम इसे बोलते हैं, अब चूंकि हमें आदत पड़ी हुई है, वाहिद मुअन्नस गायब। मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ तरह से पढ़ाया जाता है, कोई किसी चीज को पहले बोलता है, कोई मुअन्नस को पहले बोलता है। ठीक है, मुअन्नस वाहिद गायब, हमने जिस तरह से पढ़ा है वो मेरी जुबान में वही आदत है, तो मैं उसी तरह बोलती हूँ। बात वही एक है, इधर से शुरू कर ले या उधर से शुरू कर ले, बस आपको पहचान होनी चाहिए। तो ये चार्ट भी याद कर लें, अब याद करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। वैसे कुछ बहनों ने माशाल्लाह शुरू में भी याद किया था, कुछ ने तो मुझे ये लिख कर भी शेयर किया था, तो उस तरह से याद कर लेंगे, और बाद में जब आता है तब भी अच्छा है, आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अब हम पूरा एक पारा पढ़ के आए हैं, मैं कदम कदम पे बताती रही हूँ, ये वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, ये जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। तो अब उसके बाद ये चार्ट याद करेंगे तो जल्दी होगा और हमेशा याद रहेगा इंशाल्लाह ताला। बस इसे थोड़ी सी मेहनत करें, बस मैंने इतना ही बताना था। क्लास का टाइम हो चला है, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।